السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر ہندوستان کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کے ریکارڈنگ کا تسلسل ہے۔ ہمارے اس درس کی 8ویں نشست ہے۔ کتاب الطہارہ میں آج جو بیان کا ہم آغاز کریں گے وہ ہے برتن میں ہاتھ ڈالنے کے بارے میں، کہ کوئی آدمی نیند سے جاگنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالا تو کیا حکم ہے۔ حدیث پاک میں پہلے ہم باب پڑھ لیتے ہیں۔ باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلھا، کہ اس آدمی کے بارے میں یہ عنوان ہے جو برتن میں ہاتھ ڈالے اس سے پہلے کہ اس کو دھو لے۔ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈالنا، پانی میں ڈالنا، برتن سے مراد خالی برتن نہیں ہے، پانی میں ڈالنا، تو پانی میں ہاتھ ڈالنے کا کیا حکم ہے، اور وہ پانی کون سا ہو۔ پانی 10 درجے سے زیادہ ہو، 10 درجہ سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 10 درجہ سے کم ہو، کوئی بکیٹ میں ہو یا پھر کسی اور چیز میں یا کوئی ٹب میں وغیرہ میں یا مگ وغیرہ میں اگر پانی ہو تو اس میں ہاتھ ڈالے تو کیا حکم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلھا 3 مرات فانہ لا یدری این باتت یدہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات سے جب کوئی جاگ جائے، اٹھ جائے، رات سے مراد رات کی نیند سے، یہ رات یہاں پر ایک قید اتفاقی ہے، ورنہ دن میں ہو یا رات میں ہو، نیند سے جاگنا مقصود ہے۔ جب کوئی نیند سے جاگ جائے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اسے نہ دھو لے۔ تو 3 بار جب تک کہ اپنا ہاتھ نہ دھو لے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں تھا، رات کہاں گزارا۔ مطلب جب نیند کی حالت ہوتی ہے تو آدمی اپنے ہوش و حواس نہیں رکھتا، اور ہوش و حواس نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کے بدن سے کوئی نجاست نکل جائے اور احتلام وغیرہ ہو جائے، اور اس نجاست کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ اگر نجاست کو لگا لے تو ہوش نہ ہونے کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں تھا یا نجاست لگی یا نہیں لگی، تو اس وجہ سے وہ نیند سے جاگنے کے بعد فوراً ہاتھ نہ ڈالے بلکہ اس کو دھو لے، کیونکہ دھونے میں نجاست لگنے کا اگر اندیشہ بھی ہو تو دھونے کی وجہ سے وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ کا جو حکم ہے ایک خاص حالت سے، اس حدیث پاک میں جو 3 بار کا ذکر آیا ہے، اگر ہاتھ پر نجاست لگنے کا یقین ہو تو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ نجاست لگنے کا یقین نہ ہو تو ہاتھ دھونا صرف سنت کہلائے گا۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ نجاست اس کے ہاتھ کو نہیں لگی، اور اٹھنے کے بعد اگر وہ ہاتھ کسی برتن میں ڈبو دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، نجاست نہ لگنے کا یقین ہو، تو وہ آدمی صرف اتنا کہلائے گا اس کے بارے میں کہ وہ سنت کا تارک ہے، ورنہ پانی کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، وہ جیسا پاک تھا پاک ہی رہے گا۔ ہاں، نجاست لگنے کا یقین ہے اور اس نے ہاتھ ڈبو دیا، ہاتھ داخل کر دیا، تو پھر پانی بھی ناپاک ہو جائے گا جبکہ 10 درجہ سے کم ہو۔ تو یہاں پر 3 کی قید اس لیے لگائی گئی، 3 مرتبہ دھو لے، اور وجہ بھی، علت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دی کہ نہیں معلوم اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزرا تھا۔ اب یہاں بعض فقہاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیند سے جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم جو دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے زمانے میں خاص طور پہ اہل عرب، ان کا علاقہ گرم علاقہ ہے، اور ابتدائی دور میں لوگ صرف پتھر وغیرہ سے، یعنی اینٹ ڈھیلوں وغیرہ سے ناپاکی دور کر لیا کرتے تھے، پانی کا استعمال کم ہوتا تھا، اور اگر اس میں ان کا ہاتھ اگر نجاست کی جگہ سے مس ہوا ہو تو پھر پسینہ زیادہ آتا ہے گرم علاقے کی وجہ سے، تو جو نجاست گویا کہ سوکھ گئی تھی یا جذب ہو چکی تھی پسینے
کی وجہ سے وہ پھیل جائے گی، پھر اس کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہ نجاست نہ صحیح، نجاست کا اثر تو کم از کم رہتا ہے، کیونکہ پانی کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو اثر ہاتھ میں پایا گیا تھا۔ اثر سے مراد نفس نجاست نہیں، بلکہ اس کا اثر کسی قسم کی بو یا پھر کوئی بھی ایک ایسی شے، تو اس کی وجہ سے پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے وہ نجاست پھیل جانے کا اندیشہ ہے یا بو پھیل جانے کا اندیشہ ہے، اس کا اثر پھیل جاتا ہے، اس وجہ سے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا۔ ایسی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم نیند سے جاگنے کے بعد، چاہے دن میں ہو یا رات میں، اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ دھو کر پھر پانی میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ یہ احتیاطی طریقہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہذا الحدیث قال مرتين او ثلاثا ولم يذكر ابا رزین۔ اور ایک روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دوسری سند سے بیان کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے وہی الفاظ ہیں، البتہ اس میں مرتين یا ثلاثاً کا ذکر آیا، یعنی 2 مرتبہ دھولے یا 3 بار کا دھولے۔ البتہ ابا رزین کا، اس میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے، جو اس سند میں پایا جاتا ہے، دوسری سند میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے۔ اسی کے متعلق اور ایک حدیث پاک ہے، عن ابی مریم قال سمعت ابا ہریرہ، ابو مریم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگ جائے، فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات، تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اسے نہ دھو لے۔ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزرا۔ او أين كانت تطوف يده، یہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں پھر رہا تھا، طاف یطوف گردش کرنا، تو کہاں اس کا ہاتھ پھر رہا تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ نجاست کی جگہ بھی لگ سکتا ہے، نجاست اس کو مس ہو سکتی ہے، اور یعنی اس کا اثر ہاتھ کو لگ سکتا ہے، پھر پسینے کی وجہ سے وہ پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ ہاتھ دھو لیا کرے۔ یہ جو احکام بتائے گئے ہیں اس باب کے متعلق، اس میں حکم اس آدمی کے لیے ہے جو پاک ہو۔ اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست ظاہری ہے اور ایک نجاست باطنی، جس کو معنوی کہتے ہیں۔ نجاست ظاہری یہ ہے کہ ہاتھ یا جسم کے کسی حصے پر یا کپڑے پر نجاست جو ظاہر میں ہے وہ لگ جائے، اور معنوی نجاست بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، یعنی جس کا وضو ٹوٹ جائے یا پھر غسل ٹوٹ جائے، تو غسل ٹوٹنے کی وجہ سے یہ آدمی نجاست معنوی کا حامل ہے۔ تو جو آدمی ناپاک ہے، نجاست معنوی کا حامل ہے، وہ برتن میں ہاتھ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں اکثر فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاک جنوبی آدمی جس پر غسل فرض ہے، اگر وہ کسی برتن میں، یعنی نہانے کے برتن میں یا ٹب وغیرہ میں جو دردہ سے کم ہو، اگر اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ ہو جائے گا، یعنی اب اس پانی کو پھر دوبارہ غسل کے لیے نہیں لیا جا سکتا، وہ پانی ہٹا دیں، پھر ایسا پانی لیں جس میں ناپاک آدمی اپنا ہاتھ نہ ڈالا ہو۔ تو یہ معنوی نجاست کا حامل آدمی کے لیے حکم ہے، اور نجاست جو نظر نہیں آتی یعنی ناپاک آدمی کے لیے حکم ہے۔ اب یہاں بعض علماء کرام نے ایک ترکیب بتائی ہے، خاص طور پر صاحب شرح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس کوئی بڑا برتن ہے اور وہ اپنے ہاتھ دھونا چاہتا ہے، اور ہاتھ دھونے کے لیے کوئی اور برتن نہیں ہے، چھوٹا برتن نہیں ہے، اگر چھوٹا برتن ہے تو وہ لے کے مگ وغیرہ سے، لوٹے سے اپنا پانی ڈال لے، ہاتھ دھو لے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ بتائے ہیں کہ ہاتھ اپنے پہلے انگلیاں کھلے رکھ دے اور آہستہ سے ہاتھ پانی میں رکھے، تو پانی میں ہاتھ پورے طور پہ نہ ڈبوئے، جب کھلے رکھے گا تو انگلیوں سے پانی ہتھیلی میں آ جائے گا، فوراً انگلی بند کر لے، اس کا ہاتھ پانی میں ڈوبا بھی نہیں، صرف مس ہوا ہے، پانی میں نہیں ڈوبا، اور پانی اوپر بھی آ گیا ہتھیلی میں، لے کر ہاتھ اچھی طرح دھو لے، پھر ایسے ہی 2-3 مرتبہ عمل کر لے، اس کے بعد اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔
यहाँ से दूसरा बाब है बाबू सिफ़ती वुदुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू जिस अंदाज से फरमाते थे उसका जिक्र फरमाया कि सरकार कैसे वुज़ू फरमाते थे। ये बाब बड़ा तवील है, इसमें बहुत सारे अहादीस शरीफ आ रही है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम बयान करते हैं, उनका नाम है इब्न अबान। फरमाया रअयतु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तवद्दअ फ़अफ़रग़ अला यदैहि सलातन फ़ग़सलहुमा सुम्मा तमदमद वस्तंशर वग़सल वजहहु सलातन वग़सल यदहु अल-यमना इलल मिरफ़क़ि सलातन सुम्मा अल-युस्रा मिस्ल ज़ालिका सुम्मा मसह रअसहु सुम्मा ग़सल क़दमहु अल-यमना सलातन सुम्मा अल-युस्रा मिस्ल ज़ालिका सुम्मा क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ मिस्ल वुदूइ हादा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने को आपके ग़ुलाम ने देखा कि आपने वज़ू किया और अपने दोनों हाथों पर 3 मरतबा पानी बहाया, यानी कोहनियों पहुँचों तक, और उस गैन जिसे कहते हैं पहुँचों तक, कलाइयों तक पानी बहाया। फिर उनको धोया अच्छी तरह, फिर कुल्ली फरमाई, फिर नाक में पानी चढ़ाया, फिर 3 मरतबा अपना चेहरा धोया, फिर सीधा दस्ते पाक धोया मिरफ़क़ कोहनी तक 3 मरतबा, फिर बायां इसी के मिसल यानी 3 मरतबा धोया, फिर सर का मसा फरमाया, फिर अपने सीधे पाँव को आपने 3 मरतबा धोया, फिर बाएं पाँव को उसी तरह धोया। उसके बाद फरमाया कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही वज़ू करते देखा जैसे मैंने किया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हदीस पाक है, अपनी जगह दुरुस्त है, और यहाँ जो तरीक़ा वज़ू का बयान किया गया ये वही वज़ू का तरीक़ा है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ काबिल गौर है, वो ये कि पाँव को 3 मरतबा धोना। तो पाँव को 3 मरतबा धोने का धोना बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पाँव 1 मरतबा या 2 मरतबा में नहीं धुलते हैं तो 3 मरतबा धुलने का ज़िक्र है, और यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया जो ज़िक्र किया गया है। ये 1-2 मरतबा इत्तेफ़ाक़ी बात है, वरना बहुत सारे मकामात पर 3 मरतबा पाँव धोने के साथ 3 मरतबा का ज़िक्र नहीं मिलता। तो पाँव धोना मकसूद है, टखनों तक पाँव धोना मकसूद है। पाँव के लिए कोई तादाद ख़ास मुक़र्रर नहीं है, अलबत्ता हाथ, चेहरा, कुल्ली, नाक में पानी वग़ैरह के मुतालिक़ है ज़िक्र। और मुतलक़ ये बात हमें मिलती है कि आज़ाए वज़ू का 3 मरतबा धोना मुस्तहब है, सुन्नत है, सुन्नत करार दिया गया है 3 मरतबा आज़ाए वज़ू का धोना। और यहाँ पर कुल्ली करने, नाक में पानी चढ़ाने का जब ज़िक्र आया इस रिवायत में, तो वहाँ पर सलासन का ज़िक्र नहीं है, यानी 3 मरतबा कुल्ली की, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाया, इसका ज़िक्र नहीं है। ये दूसरे अहादीस शरीफा में ख़ास तौर पर मिल जाता है, उसका भी बयान मुस्तकिल आ रहा है। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मन तवद्दअ मिस्ला वुदूइ हादा, मेरे वज़ू को जिसने देखा है जैसा मैंने वज़ू किया वैसा अगर कोई करे तो मसल्ला रकातैन, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़े। ये कौन सी नमाज है? इसको सलाते वुदू कहते हैं या तहियतुल वुदू कहते हैं। तहियतुल वुदू के मुताल्लिक़ जामे तिरमिज़ी और गालिबन मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये इरशाद फरमाया कि बिलाल, आपका अमल क्या है? मैंने सिदरतुल मुंतहा से आगे जन्नत में मैंने आपके चलने की आवाज़ सुनी। रअयत समिअतु खशखशता नालिका, यानी आपके चलने की आवाज़ मैंने सुनी। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर, मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं है, अलबत्ता मैं जब भी अज़ान देना चाहता हूँ वज़ू करता हूँ, और जब भी वज़ू करता हूँ 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो ये तहियतुल वुदू वाली नमाज़ थी। सरकार ने फरमाया इसी वजह से, यानी इसी अमल की वजह से अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया। तो अंदाज़ा किया जा सकता है तहियतुल वुदू का मकाम और उसकी फ़जीलत क्या है, जिसकी वजह से बंदे को ये मकाम मिलता है कि वो दुनिया में रहते हुए भी जन्नत की सैर कर लेता है। मुफ्ती साहब, एक सवाल कि जब तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ने से ये दर्जात और ये मकामात अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से बंदों को देता है, अता फरमाता है, तो वो बंदे जो पाबंदी के साथ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं, सुन्नत मौक़िदा अदा करते हैं और वाजिब यानी वित्र की नमाज जो पाबंदी से पढ़ते हैं, तो फिर ये लोगों का मकाम व मर्तबा का आलम क्या होगा, जबकि सिर्फ़ तहियतुल वज़ू की पढ़ने पर ये दर्जात हैं। सही फ़जीलत है, उनके लिए भी बड़ी फ़जीलत है। और हदीस पाक में जैसे उनके गुनाहों की बख्शिश का भी ज़िक्र आया है।
تو فرض نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ پرٹیکولرلی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات فرمانا مفتی صاحب، ابھی اب جو واقعہ ہے کہ تحیۃ کی وہ جو نماز پڑھتے ہیں، میں نے جو آواز سنی ہے جی، تو یہ نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ جو فضیلت اللہ عطا فرما رہا ہے جی، تو اس کے مقابلے میں جو فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہوں گی اور اعلیٰ ہوتی ہے، یقیناً بڑی ہی ہوں گے اور اعلیٰ ہوں گے۔ تو اس بارے میں کوئی احادیث بہت اس طرح کی نہیں ہے، بہت ساری فضیلتیں جیسے آئے نا، جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی 5 مرتبہ غسل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کی بشارتیں بھی آئی ہیں ان لوگوں کے لیے، جیسے قرآن پاک میں خود آتا ہے دوزخیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں تمہیں کون لائے، تو وہی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو نفس فرائض ادا کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، نوافل پڑھے گا تو اس کے لیے اور مزید نعمتیں ہیں۔ تو کیا اس حدیث مبارک سے ایک بات یہ ثابت ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ یعنی فرائض تو ہر مسلمان کو ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اضافی جو کام کرتا ہے اس سے ہٹ کے، جبکہ وہ کام یعنی اس کے لیے اس پر واجب نہیں ہے، کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ڈیوٹی کے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی الگ سے جو ہے بشارت کی بنا اس کی فضیلت تو بالکل ہے۔ کوئی فرض ادا نہ کرے اور نوافل میں لگ جائے تو فرض ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا، نوافل میں مصروف ہونے کا ثواب ملے گا۔ یہ اپنی جگہ الگ ہے، یہ اس کے اپنے جگہ۔ جیسے کوئی کھانا نہ کھائے پانی پی لے تو پانی کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، کھانے کا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن کھانا غذا جو قوت جسم کو دیتا ہے، پانی اس کے بغیر وہ قوت نہیں دیتا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ فرائض ادا نہیں کرے تو نوافل قبول نہیں ہوتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فرائض ادا نہ کریں تو فرائض کا گناہ ہوگا، دوسرے کام اضافی کام اگر کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ اپنی جگہ ہوگا، اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو اس طرح کی 2 رکعتیں پڑھیں لا یحدث فیہما نفسہ، اور اس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے۔ اپنے نفس سے بات نہ کرے سے مراد ذہن، نماز میں ذہن ادھر ادھر نہ جائے، کسی وساوس نہ پیدا ہوں، خشوع رہے، توجہ رہے نماز میں۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان تھا جو وضو کے تحت میں آ گیا تھا۔ اور وضو کے طریقے سے متعلق اور ایک روایت، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے غلام نے دیکھا، اسی طرح حدیث بیان کی دوسری سند سے آپ بیان کر رہے ہیں، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْثَارَ، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا اس میں ذکر نہیں کیا، اور یہ فرمایا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح 1 مرتبہ سنت ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے۔ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ سر کو 3 حصوں میں منقسم کر کے، اس کو جو پورا سر کا مسح کیا گیا وہ 3 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سر کا ایک حصہ، پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ سر کا ایک حصہ، اس جانب کا ایک حصہ، پھر اس جانب کا ایک حصہ۔ تو اس طریقے سے سر کو 3 حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے سر کو، اور اس پہ پورے سر پہ مسح کرنا یہاں پر مراد ہے، 3 مرتبہ مسح کیا یہ بتانا چاہتے ہیں۔ غسل رجلہ، پھر ثم غسل رجلہ، پھر اپنے دونوں پاؤں آپ نے 3 مرتبہ دھویا، ثم قال، پھر فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ہکذا، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ آگے یہ بھی فرمایا وقال ومن توضأ دون ھذا کفاہ، جو اس سے کم کرے، یعنی 3 کی تعداد جو بتائی گئی ہے اس سے کم اگر کوئی کرے کفاہ، تو اس کا وضو اس کے لیے کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ولم یذکر امر الصلاۃ، اور اس میں یعنی راوی نے نماز کے حکم کا ذکر نہیں کیا، یعنی کفاہ اس کے لیے وضو کافی ہو جائے گا، لیکن اوپر جو ذکر آیا وہ نماز سے متعلق 2 رکعت نماز پڑھے، وہ اس روایت میں موجود نہیں ہے، وہی راوی بیان کر رہے ہیں مگر سند دوسری ہے۔ پھر آگے اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت عثمان بن عبد الرحمن تیمی سے پوچھا گیا
آپ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ سے بھی وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فدعا بماء، پانی آپ نے طلب کیا، فأتي بمیضات، تو آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، فأصغاها على يده اليمنى، تو آپ نے اس برتن کو جھکایا سیدھے ہاتھ پر، ثم ادخلها في الماء، پھر اس ہاتھ کو پانی میں داخل کر کے تمدمدہ 3 مرتبہ کلی کیا، واستنثر ثلاثا 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجهه ثلاثا، اور اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل يده، پھر اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا، فاخذ ماء، پھر پانی لیا، فمسح برأسه واذنيه، اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا، فغسل بطونہما وظہورہما مرۃ واحدۃ، کانوں کے ظاہر اور باطن، ظاہر سے مراد یہ ہے، باطن یہ ہے، تو کانوں کے ظاہر اور باطن کو 1 مرتبہ دھویا، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھویا، ثم قال این السائلون، دیکھیے یہاں پر ثم غسل رجلیہ 3 مرتبہ کا ذکر نہیں آیا ہے، تو اچھی طرح دھونے کو 3 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا، مسح بھی جو کیا گیا پورے سر کا مسح کرنے کو 3 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا این السائلون عن الوضوء، وضو کے بارے میں پوچھنے والے کہاں ہیں؟ پھر فرمایا ھکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا۔ امام ابو داود نے فرمایا احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انه مرۃ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حدیثیں آج بیان کی گئی ہیں یہاں پر، وہ سب کی سب صحیح ہیں اور مسح 1 مرتبہ سنت ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ فإنهم ذکروا الوضوء ثلاثا، کیونکہ وضو کا طریقہ جو راویوں نے بیان کیا 3 مرتبہ کا اس میں ذکر ہے، وقالوا فيها ومسح رأسه، اور اس میں ان حضرات نے یہ بھی ذکر کیا کہ سر کا مسح کیا، ولم يذكروا عددا، لیکن عدد کا ذکر نہیں کیا، کما ذکروا فی غیرہ، جیسا کہ دوسرے راوی دوسری روایتوں میں بیان کیے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ پاؤں وغیرہ 3 مرتبہ دھونے کا ذکر کیا ہے، سر کا مسح 3 مرتبہ کرنے کا وہی راویوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور ایک روایت ہے ابھی القمہ سے روایت ہے، ان عثمان دعا بماء، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پانی طلب کیے، فتودع، وضو کیے، فافرغ بیدہ الیمنی علی الیسری، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہائے، ثم غسلہما الی الکوعین، پھر ان دونوں کو کلائیوں تک دھوئے، پھر فرمایا ثم مدمدہ، راوی نے کہا کہ آپ نے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائی دونوں کو، وذکر الوضوء ثلاثا، اور وضو کے اعضاء جو دھونے کا ذکر کیا ہے 3 مرتبہ ذکر کیا، اس کے بعد کہا ومسح برأسہ، سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اور یہ فرمایا وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل ما رأیتمونی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ ثم ساق نحو حدیث الزہری واتم، حدیث زہری جو اوپر گزر گئی ہے اس طرح بیان کیا اور اس کو پورے طور پر بیان کیا، یعنی نماز کا بھی اس میں ذکر آیا ہے جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور حضرت شقیق بن سلمہ سے روایت ہے، قال رأیت عثمان بن عفان غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا، فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنے ذراع یعنی ہاتھوں کا یہ حصہ کوہنیوں تک، اس کو آپ نے دھویا 3 مرتبہ اور سر کا مسح 3 بار کیا۔ یہ راوی 3 مرتبہ سر کا مسح ذکر کر رہے ہیں، مراد پورے سر کا مسح کرنا ہے جس کو 3 بار سے تعبیر کیا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سر کا مسح 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور 1 مرتبہ سر کا مسح کرنے کی بھی احادیث شریفہ موجود ہیں جو اسی حدیث ابو داود میں اوپر بھی ایک گزر گئی، اس کے علاوہ دوسری اور حدیثیں بھی آ رہی ہیں اور دیگر صحاح و سنن میں بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ مسح برأسہ ثم غسل رجلیہ، سر کا مسح کیا پھر اپنے پاؤں دھوئے، اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، سر کا مسح 3 بار کیا، پھر فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ امام ابو داود نے فرمایا اس روایت کے بارے میں رواہ وکیع عن اسرائیل، حضرت وکیع نے اسرائیل سے اس کی روایت کی، یہ فرمایا کہ توضأ ثلاثا قط، کہ 3 مرتبہ دھوئے بس،
یعنی وضو میں 3 مرتبہ اعضاء کو دھوئے۔ یہ لفظ قط قاف کے فتح کے ساتھ اور تا کے سکون کے ساتھ ہے، حسب کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ مبنی ہے کیونکہ 2 حرفوں پر مشتمل ہے، تو قط اسی حالت پر مبنی ہے، مبنی پر سکون۔ صاحب ایک سوال ہے اس میں، ایک سوال یہ ہے کہ اعضاء پر کوئی ایسی چیز لگ جائے 2 یا 3 بار دھونے کے بعد بھی وہ گندگی، غلاظت، نجاست دور نہ ہوتی ہو، تو کیا اس وقت تک اعضاء کو یا وہ حصے کو دھویا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ دور ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ وضو کرنے سے پہلے نجاست دور کر لینی چاہیے۔ جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر نجاست لگی ہے تو پہلے وضو کرنے سے پہلے اس کو بالکل صاف کر لیا جائے۔ اگر کلر بھی لگ جاتا ہے، ہاں رنگ وغیرہ اگر لگا ہو تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ پہلے علیحدہ پہلے اس کو نکال لیا جائے، بعد میں وضو کریں۔ اگر کر بھی رہے ہیں وضو کے درمیان میں تو 3 سے زیادہ مرتبہ بھی اگر دھونے کی نوبت آئے تو دھو لینا چاہیے، بہرحال ضروری ہے، کیونکہ نجاست ہو یا پھر پانی جسم تک نہ پہنچے ایسی اشیاء لگی ہوئی ہیں تو اس کا دور کرنا تو بہر صورت ضروری ہے۔ تو 3 سے زیادہ مرتبہ بھی اگر دھونا پڑے تو دھو لینا چاہیے، مگر وضو میں 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا مکروہ ہے۔ اب یہ ضرورت ہے اس لیے جائز ہے، تو وہ کراہت سے بچنے کے لیے وضو کرنے سے پہلے نجاست یا پھر کوئی بھی مانع پانی کو روکنے والی چیز کو دور کر دینا چاہیے۔ تو اور ایک حدیث پاک ہے اسی وضو کرنے کے طریقے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں عن عبد خیرن، یہ مشہور تابعین میں بزرگ ہیں عبد خیر سے، انہوں نے فرمایا اتانا علی، ہمارے پاس حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وقت صلی، آپ نماز پڑھ چکے تھے، فدعا بطہور یعنی پانی یا وضو کرنے کا پانی آپ نے طلب کیا، فقلنا ما یصنع بالطہور، ہم نے پوچھا کہ آپ پانی لے کر آپ کیا کریں گے، وقت صلی، جبکہ ہم نے کہا مطلب ہم آپس میں سمجھے کہ اب پانی لے کے آپ کیا کریں گے، نماز پڑھ چکے ہیں، ما یرید الا لیعلمنا، آپ صرف ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ایسا ہم سمجھ رہے تھے، فوتی باناء فیہ ماء وطست، آپ کی خدمت میں پانی لایا گیا برتن کا اور ایک طست لایا گیا، فافرغ من الاناء علی یمینہ، تو آپ برتن سے پانی لے کر سیدھے ہاتھ پر بہائے، فغسل یدیہ ثلاثا، 3 مرتبہ دھوئے، پھر کلی فرمائے، پھر ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ، فمضمض ونثر من الکف الذی یاخذ فیہ، کلی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آپ نے جو سیدھا ہاتھ استعمال کیا، ونثر من الکف، اور ناک صاف کیا آپ الذی یاخذ فیہ، کہ اس ہاتھ سے جس سے آپ نے برتن استعمال کیا تھا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا، وغسل یدہ الیمنی ثلاثا، سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، وغسل یدہ الشمال ثلاثا، بایاں ہاتھ 3 مرتبہ آپ نے دھویا، ثم جعل یدہ فی الاناء، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر فمسح براسہ مرۃ واحدۃ، یعنی برتن میں ہاتھ ڈال سے مراد پانی لیا آپ نے، ہاتھوں کو تر کیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ چہرہ وغیرہ دھونے کے بعد ہاتھ جو تر ہیں اس تری سے بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں، لیکن جدید نیا پانی لینا بہتر ہے، تو آپ نے نیا پانی لیا اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا۔ یہاں پر 1 مرتبہ سر کے مسح کرنے کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو طریقہ بتایا اس میں بھی ایک جگہ جو حدیث امام ابو داؤد نے بیان کی اس میں بھی سر کے مسح 1 بار کرنے کا ذکر ہے۔ ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، سیدھا پاؤں آپ نے 3 بار دھویا، ورجلہ الیسری ثلاثا، بایاں پاؤں 3 بار دھویا، ثم قال، پھر فرمایا، من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو ھذا، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جانے کہ حضور کیسا وضو کرتے تھے، تو فرمایا کہ سرکار کا وضو یہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبد خیر ہی روایت کرتے ہیں، صلی علی الغداۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز چاشت پڑھی، ثم دخل رحبہ، پھر رحبہ نام کوفہ کے ایک محلے میں تشریف لائے، فدعا بماء، پانی طلب کیا، فاتاہ الغلام باناء فیہ ماء وطست،
کہ غلام آپ کی خدمت میں برتن اور تست لائے جس میں پانی تھا. فرمایا فأخذ الإناء بيده اليمنى، سیدھے ہاتھ سے آپ نے برتن لیا. فأفرغ على يده اليسرى، بائیں ہاتھ پر بہایا، اوپر تھا بائیں ہاتھ سے لے کر سیدھے ہاتھ پر بہایا. وغسل كفيه ثلاثا، تو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ میں لے کر اس سے 3 مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو یعنی ہاتھوں کو پہنچوں کو دھویا. ثم ادخل يده اليمنى في الإناء، پھر سیدھا ہاتھ برتن میں ڈالا، اس سے پانی لے کر کلی کی 3 مرتبہ. واستنشق ثلاثا، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا. ثم ساق قریبا من حدیث ابی عوانہ تھا، ابو عوانہ نے جو اوپر حدیث بیان کی، بات کے راوی یعنی زائدہ ہیں وہ راوی، انہوں نے بھی اسی طرح حدیث اس کے قریب الفاظ میں بیان کی. ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، پھر سر کا مسح کیا آگے اور پیچھے 1 مرتبہ. ثم ساق الحدیث نحوه، پھر اسی طرح جو حدیث اوپر گزر گئی یہ راوی نے بھی حضرت زائدہ نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا. اور ایک روایت ہے عبد خیر یہ بیان کرتے ہیں رأیت علیًا اُتِیَ بِکُرْسِیٍ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا آپ کی خدمت میں کرسی لائی گئی. فقعد علیہ، آپ اس پر بیٹھ گئے. ثم اُتِیَ بِکُوزٍ مِّن مَاءٍ، پانی کا ایک کوزہ آپ کے پاس لایا گیا، پانی کی ایک سراہی. فغسل يده ثلاثا، آپ نے اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھانے کے ساتھ بماء واحد، ایک ہی پانی سے. یہ بیان جواز کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں آپ نے پانی لی، اسی پانی سے منہ میں پانی لے کر کلی بھی کی اور تھوڑا پانی بچا کر اسی سے ناک میں پانی چڑھایا. یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل انجام دیا ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ کبھی کلی کی، کبھی 2 مرتبہ کی، کبھی 3 مرتبہ کی، اور 3 مرتبہ کرنا کثرت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جب ہاتھ میں آپ نے پانی لیا تو کبھی ایسا کیا کہ اسی پانی سے جو ایک چلو میں ہے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی چڑھایا ایک ہی ہاتھ کے پانی سے. کبھی اکثر یہ کیا کہ ایک ہاتھ سے ایک چلو سے کلی کی اور ایک چلو سے ناک میں پانی چڑھایا. تو یہ جواز ہے، یعنی ایسا کر سکتے ہیں، یہ بتانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر کے بتایا. اور حدیث پاک جو تفصیل اوپر سے گزری اس کو وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. اور ایک روایت عثمان بن ابی شیبہ سے روایت ہے، حدیث اپنی طویل سند ہے، اس میں حضرت رزین حبیش روایت کرتے ہیں انہ سمع علی جن، کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ سے پوچھا گیا عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں. فذکر الحدیث، تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی اوپر جو بیان کی. البتہ اس حدیث میں جو حضرت زرین حبیش نے جو روایت کی ہے اس میں مسح رأسہ حتی لما یقطر یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی آپ نے سر کا مسح کیا یہاں تک کہ پانی کے قطرے سر پر نہیں بہے، یعنی 1 مرتبہ مسح کیا یہ بتانا چاہتے ہیں. اگر 3 مرتبہ نیا پانی لے کر سر کا مسح کر دے تو قطرے گرتے، تو قطرے نہیں گرے سر سے، مسح ایسا کیے کہ قطرے نہیں گرے سے مراد 1 مرتبہ کی. وغسل رجليه ثلاثا، اور 2 پاؤں کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. وضو کا ہی تفصیلی بیان جاری ہے. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف روایتیں اس میں آئی ہیں. تو اور ایک حدیث پاک ہے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. اوپر جو حدیثیں بیان کی گئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بیان کیا گیا جو سرکار سے ثابت تھا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جا رہا ہے. توضأ فغسل وجهه ثلاثا، آپ نے وضو کیا 3 مرتبہ، چہرہ دھویا اور 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح 1 بار کیا. ومسح برأسه واحدة، سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. پھر فرمایا ہکذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. اور ایک روایت جو اوپر عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے تھی اور یہاں ابن ابی حیہ سے ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں رأیت علیٰ توضأ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں نے وضو کرتے دیکھا، اور پوری حدیث بیان کی. فذکر وضوءہ کلہ ثلاثا، کہ وضو میں سارے اعضاء آپ نے 3 مرتبہ دھوئے. پھر ثم مسح رأسہ، پھر سر کا مسح کیا. کتنے بار کیا اس کا ذکر نہیں ہے، تو 1 ہی مرتبہ کیا. اگر 3 بار ہوتا تو 3 بار کا ذکر فرماتے. ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پاؤں کو کعبین یعنی ٹخنوں تک دھویا. پھر فرمایا انما احببت ان اریکم طہورا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کیسی ہے، یعنی وضو کیسا ہے۔ تو اس میں بھی سر کا مسح ایک بار کرنے کی وضاحت ہے، اور پاؤں بھی دھونے کا ذکر ہے، 3 مرتبہ کا اس میں ذکر نہیں آیا ہے۔ اور ایک روایت ہے، حضرت عبید اللہ خولانی روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا دخل علی علی، حضرت علی سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے، یعنی ابن ابی طالب، وقد احراق الماء، اور آپ پانی بہا دیے تھے، فدعا بماء بوضوء، وضو کا پانی آپ نے طلب کیا، فاتیناہ بطور، ہم نے ایک برتن میں آپ کے پاس لے کر آیا، فیہ ماؤن، جس میں پانی تھا، حتی وضعناہ بین یدیہ، ہم نے آپ کے سامنے رکھا، فقال علی یا ابن عباس، مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، الا اریک کیف کان یتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال، پھر آپ نے بتانا شروع کیا، کہا نہیں بلکہ عمل کیا، فعال، قال یہاں پر فعالہ کے معنی میں، قال افعال عامہ میں سے، تو کیا کیا، فاصغ الاناء علی یدہ، کہ آپ نے اپنا برتن سے اپنے ہاتھ پر انڈیلا، فغسلها، اس کو دھویا، ثم ادخل یدہ الیمنی، پھر سیدھا ہاتھ برتن میں ڈالا، فافرغ بها علی الاخری، اور اس پانی کو بائیں ہاتھ پر بہایا، ثم غسل کفیہ، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، پانی لے کر اس میں ڈال کر دونوں ہتھیلیوں کو دھو لیے، ثم تمضمض واستنثر، پھر وہ کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، ثم ادخل یدیہ فی الاناء، اب دونوں ہاتھ دھل چکے تھے اس لیے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ برتن میں داخل کیا، فاخذ بہما حفنۃ من ماء یا حفنۃ من ماء، پھر ان دونوں ہاتھوں سے پانی کا ایک چلو لیا، ایک پسو لیا، فضرب بها علی وجهہ، پھر اپنے چہرے پر ڈالا، ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ، ثم الثانیہ ثم الثالثہ مثل ذلک، تو چہرہ دھوتے وقت میں آپ نے اپنے دو انگوٹھوں کو کان کے پیچھے لے گئے، اور دوسری تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا، ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ من ماء، پھر سیدھے ہاتھ سے پانی کا ایک پسو لیا، فصبها علی ناصیتہ فترکها تستن، پھر لے کر پانی پیشانی کے اوپر ایسے بہایا کہ وہ بہنے لگا چہرے پر، فصبها علی ناصیتہ، پیشانی پر آپ نے بہایا، فترکها تستن علی وجہہ، چھوڑ دیا اس حالت میں کہ وہ چہرے پہ بہتا رہے، ثم غسل ذراعیہ الی المرفقین ثلاثا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم مسح رأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، وظہور اذنیہ، اور اپنے دونوں کانوں کے ظاہر کا بھی مسح کیا، یہ ظاہر ہے اور یہ باطن ہے، ثم ادخل یدیہ جمیعا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل فرمایا، فاخذ حفنۃ من ماء، پھر پانی کا ایک پسو لیا، فضرب بها علی رجلہ، پھر اس سے اپنے سیدھے پاؤں پر بہایا، وفیہا النعل، جبکہ آپ کے مبارک پاؤں میں نعل مبارک موجود تھی، یعنی آپ نعل پاک چپل پہنے ہوئے پاؤں دھوئے، ففتلھا بہا، پھر اس پاؤں کو، اپنے مبارک قدم کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے رگڑا، فتلا رسی بانٹنے کو کہتے ہیں، تو رسی آدمی جب بانٹتا ہے تو رگڑتا ہے، تو ایسے ہی پاؤں کو بھی آپ نے رگڑے، ثم الاخری، پھر مثل ذالک، بائیں پاؤں کو بھی اسی طرح کیا، قال، حضرت ابن عباس نے فرمایا، قلت، تو میں نے عرض کیا، وفی النعلین، عرض کیا کہ کیا پاؤں نالین میں ہیں تو بھی آپ پاؤں دھو رہے ہیں؟ قال وفی النعلین، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں پاؤں نالین میں ہیں، نالین میں ہی دھو رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا نالین میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نالین میں۔ پھر میں نے پوچھا نالین میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نالین میں۔ یعنی چپل وغیرہ پہنے ہوئے بھی پاؤں اگر دھو رہے ہیں تو دھو سکتے ہیں، بشرطے کہ پاؤں کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچے، اگر سوکھا رہ جانے کا اندیشہ ہے تو نہیں کر سکتے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا وحدیث ابن جریج عن شیبۃ یشبہ حدیث علی، ابن جریج کی حدیث جو شیبہ سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس مذکورہ حدیث کے مشابہ ہے۔
قال فیہ حجاج بن محمد عن ابن جریج، اس میں روایت اس طرح حجاج بن محمد نے ابن جریج سے روایت کی، ومسح براسہ مرۃ واحدۃ، اس میں ایک مرتبہ سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے۔ ابن وہب نے کہا کہ فیہ، اس حدیث میں ابی شیبہ کی حدیث میں ابن جریج سے روایت کی اور 3 مرتبہ سر کا مسح کیا، یعنی ابن جریج سے حجاج بن محمد نے جو روایت کی اس میں 1 مرتبہ سر کا مسح کا ذکر ہے، اور ابن جریج کی سند میں جو وہب کا روایت ہے، ابن وہب کی روایت ہے، اس میں 3 مرتبہ سر کے مسح کا ذکر ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت یحییٰ مازنی اپنے والد سے کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن زید سے کہا، وہو جد عمرو بن یحییٰ المازنی، عبداللہ بن زید عمرو بن یحییٰ مازنی کے دادا ہیں، یعنی یحییٰ مازنی کے والد ہیں۔ هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن زید نے نعم یہ کہہ کر، فدعا بوضوء، وضو کا پانی طلب کیا، فافرغ علی یدیہ، دونوں ہاتھوں پر بہایا، فغسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثم تمضمض، کلی کی، واستنثر ثلاثا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا۔ یہ حدیثوں میں آپ تفصیل سے پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، تمضمض واستنثر کے ساتھ ثلاثا ایک بار آتا ہے، یعنی وضو میں آپ نے کلی بھی کی، ناک میں پانی 3 بار چڑھایا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کلی بھی 3 بار کی، ناک میں پانی بھی 3 بار چڑھایا، دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے ثلاثاً 1 مرتبہ ذکر آیا، اس لیے بعض جگہ ثلاثاً 2 مرتبہ ذکر آیا، تمضمض واستنثر ثلاثاً، یعنی وہ ایک ثلاثاً تمضمض سے متعلق ہے۔ تو ثم غسل وجهه ثلاثاً، پھر آپ نے چہرہ 3 بار دھویا، ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین، اب تک جو حدیثوں میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اس میں 3 بار کا ذکر ہے، اور یہاں پہ 2 مرتبہ کا ذکر ہے، یہ جواز کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ثم مسح رأسہ بیدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، کیسے کیا؟ فاقبل بہما، یہ ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، وادبرا، اور پھر بھی سامنے لائے، اور وادبرا بمقدم رأسہ، اور سر کے ابتدائی حصے کے پاس لائے، ثم ذهب بہما الی قفاہ، پھر ان ہاتھوں کو گردن تک پیچھے لے گئے، ثم ردہما، پھر ان کو واپس لا لیے، حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، آ گئے وہاں پر جہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے شروع کیا تھا، ایسا پیچھے لائے۔ تو فغسل یدیہ، اچھا، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو آپ نے دھو لیا، یہ وضو کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب یہی سند میں کچھ اور فرق آیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن عاصم نے اس حدیث کو بیان کیا، اس میں مضمض واستنشق من کف واحدۃ کا ذکر ہے، یعنی کلی اور ناک میں پانی ایک ہاتھ سے چڑھائی، مطلب ایک چلو میں لے کر اسی پانی سے کلی بھی کیا اور اسی پانی سے ناک میں پانی چڑھائی۔ یفعل ذلک ثلاثا، ایسا عمل 3 بار کیا۔ پھر حدیث پاک جو تفصیل ہے اس کو اس راوی نے بیان کیا۔ اور ایک روایت عمرو بن حارث سے روایت ہے کہ حبان بن واسع نے بیان کیا، ان کے والد نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی سے انہوں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا دیکھا؟ فذکر وضوءہ، سرکار کے وضو کرنے کا طریقہ بتایا جو اوپر گزر گیا، لیکن اس کے ساتھ میں اضافہ ہے ومسح راسہ بماء غیر فضل یدیہ، سر کا مسح آپ نے پانی سے کیا اس پانی کے علاوہ سے جو ہاتھوں میں تھا، یعنی ہاتھ چہرہ دھونے کے بعد جو پانی کی تری تھی ہاتھوں میں اس کے سوا نیا پانی لے کر سر کا مسح کیا، وغسل رجلیہ، اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، حتی انقاہما، یہاں تک کہ ان کو پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ اور ایک روایت اسی وضو کے طریقے میں بیان کی جا رہی ہے، مقدام بن معدی کرب کندی سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی 3 مرتبہ چڑھایا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، ظاہرہما و اذنیہ ظاہرہما و باطنہما،
سر کا مسح بھی کیا اور 2 کانوں کے ظاہر و باطن کا. یعنی اب یہاں یہ روایتوں میں جو بیان کیا گیا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ جو بیان کیا گیا اس میں چہرہ دھوتے وقت آپ نے کانوں کو بھی دھو لیا اور پیچھے بھی انگوٹھوں سے مسح کر لیا. یہ ذکر ایک جگہ ہے. اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے چہرہ دھوتے وقت کانوں کو نہیں دھویا بلکہ سر کا مسح کرتے وقت کانوں کا مسح کیا. یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کان چہرے میں داخل ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کان سر میں داخل ہیں. جو علماء فرماتے ہیں کان چہرے میں داخل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کانوں کے اگلے حصے کو دھونا چاہیے، کانوں کو دھو لینا چاہیے، یہ فرماتے ہیں. اور جو فرماتے ہیں کہ سر میں داخل ہے وہ کہتے ہیں سر کا مسح کیا جاتا ہے اس لیے کانوں کا مسح کرنا چاہیے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کانوں کا ظاہر چہرے میں ہے، کانوں کا باطن سر میں ہے، تو لہذا جب چہرہ دھو لیا جائے تو کانوں کو دھو لیا جائے اور سر کا مسح کریں تو کان کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کان الاذنان لیس من الراس ہے کہ کان سر میں سے سر کا حصہ نہیں ہے بلکہ کان چہرہ نہیں ہے، چہرے کے حصے سے نہیں، لیس من الوجہ ہے، چہرے میں سے نہیں ہے یعنی سر میں داخل ہے تو سر کا جیسے مسح کیا جاتا ہے کانوں کا بھی مسح کیا جائے. اور کانوں کا مسح کان کے ظاہر کا مسح انگلیوں سے، شہادت کی انگلیوں سے، اور باطن کا مسح انگوٹھوں سے کیا جائے. اور ایک حدیث پاک ہے، یہی حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضأ وضو کیا، فلما بلغ مسح رأسہ، تو بیان کرتے ہوئے سر کا مسح کیا. جب یہ بیان کیا وضع کفیہ علی مقدم رأسہ، تو مسح کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہتھیلیوں کو سر کے اگلے حصے میں رکھا، فامرہما، ان کو گزار کر لے گئے پیچھے، حتی بلغ القفا، گردن کے ابتدائی حصے تک پہنچے، ثم ردہما، پھر ان کو واپس لوٹائیے، الی المکان الذی منہ بدأ، اس جگہ جہاں شروع کیا تھا. اور ایک سند میں ایک ذکر آ رہا ہے اس میں کچھ تفصیل اس طرح ہے، مسح بأذنیہ، اپنے کانوں کا مسح کیا، ظاہرہما و باطنہما، آگے اور پچھلے حصے کا. اور ہشام نے اس روایت میں ایک لفظ اضافہ کیا، اصابعہ فی سماخ اذنیہ، یعنی کانوں کے سوراخوں میں اپنے انگلیاں داخل فرمائی. اور ایک روایت ہے اسی وضو کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید بن ابی مالک روایت کرتے ہیں، ان معاویہ توضأ للناس، کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے وضو کیا، مطلب لوگوں کو وضو کرنا بتایا. کما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، جیسا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا. فلما بلغ رأسہ، جب سر پر مسح کرنے تک پہنچے، غرف غرفۃ من ماء، غرف غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو آپ نے لیا، فتلقاها بشمالہ، اور اس کو حاصل کیا سیدھے سے، حتی وضعها علی وسط رأسہ، سر کے درمیان میں اس کو رکھا، حتی قطر الماء، یہاں تک کہ پانی بہنے لگا، او کاد یقطر، یا بہنے کے قریب تھے. ثم مسح من مقدمہ الی مؤخرہ، پھر اس کے بعد آگے سے پیچھے لے گئے، ومن مؤخرہ الی مقدمہ، پیچھے سے آگے لائے. اور حضرت ربیع بنت معوذ بنت عفرا روایت کرتی ہیں، یہ صحابی تابعی ہیں، فرماتی ہیں قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، فحدثتنا انہ قال، یہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسکبی لی وضوءً، کہ وضو کا پانی میرے پاس بہاؤ. فذکرت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا. اس میں یہ فرمایا فغسل کفیہ ثلاثاً، دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، اور اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئے، کلی کیے 1 مرتبہ، ناک میں پانی 1 مرتبہ چڑھائے، اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح 2 مرتبہ کیے. اس طرح کے یبدأ بمؤخر رأسہ ثم بمقدمہ، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ سرکار پیچھے سے مسح کیے، یعنی ایسا کیے، پھر سامنے لائے، پھر سامنے سے پیچھے لے گئے. وبأذنیہ کلتیہما ظہورہما وبطونہما، اور دونوں کانوں کا ظاہر و باطن کا مسح کیا. ووضع رجلیہ ثلاثاً، اور ثلاثاً 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے.
امام ابو داؤد نے فرمایا ہادہ معنی حدیثی مسددن، حضرت مسدد نے جو پہلے بیان کیا اسی کے معنی میں یہ حدیث بھی ہے۔ اور ایک روایت دوسری سند سے بیان کی گئی، اس میں تمتمدہ وستنثرا ثلاثن کے الفاظ ہیں، یعنی 3 مرتبہ کلی کیے کے ذکر ہے۔ مفتی صاحب سوال اس میں یہ ہے تو جیسا کہ پیچھے سے بھی جو ہے مسا شروع کیا جا سکتا ہے، عموماً سامنے کے حصے سے جو ہے مسا شروع کیا جاتا ہے، لیکن اور ایک روایت جو ابھی تلاوت فرما اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی جو ہے مسا کر رہے ہیں، تو کیا دونوں طریقے سے مسا کرنا جائز ہے؟ دونوں طریقوں کا تو ذکر آیا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ جو طریقہ سامنے سے کرنے کا بیان کیا گیا وہ ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے کرنے کی روایتیں بالکل قلیل ہیں، کم ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کہ جو کثرت سے صحابہ کرام نے جو طریقہ بیان فرمایا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے کرنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے سے کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور بات ہوگی کہ بعض اوقات انسان کے اگلے حصے میں کوئی زخم آ جائے اور سامنے سے ہاتھ پھیرنے میں کوئی تکلیف ہو تو پہلے پیچھے سے لا کر پیچھے سے پھیر سکتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی علت وغیرہ وجہ ہوں گی، جو طریقہ عموماً بیان کیا گیا اسی پر عمل کریں۔ تو پھر اب یہ جو مسئلہ ابھی آپ بیان فرمائیں تو اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں، مجبوری کی حالت بدل جاتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ ایک وجہ تھی، وہاں پر کوئی علت تھی، اس علت کی وجہ سے سرکار نے خلاف معمول کام کیا ہے۔ تو اور ایک حدیث پاک ہے، وہی ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ کے پاس تشریف لا کر پھر مسح کیا، کلہ پورے سر کا مسح کیا، من قرن الشعر کل ناحیۃ لمنصب الشعر، یعنی بال کے اوپری جگہ سے، قرن یعنی اونچائی کی جگہ سے لے کر بال جہاں اگتے ہیں وہاں تک، لا يحرك الشعر عن هيئته، اس طرح مسح فرمایا کہ بال اپنی ہیئت سے حرکت میں نہیں آئے، یعنی بالکل بالوں کے اوپر سے لے گئے۔ اور ایک روایت انہی سے ربیع بنت معوذ بن عفرا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ مسح رأسہ، اور سرکار نے سر کا مسح کیا، ومسح ما اقبل منہ وما ادبر، کہ آگے سے پیچھے تک اور پیچھے سے آگے تک، یعنی سر کے اگلے اور پچھلے حصے پر بھی مسح کیا، وصدغیہ، اور صدغین یعنی یہ آنکھ اور کانوں کے درمیان والا یہ حصہ، اس کا بھی سرکار نے مسح فرمایا، وأذنیہ، اور کانوں کا بھی مسح فرمایا 1 مرتبہ۔ اور وہی ربیع سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے سر کا، من فضل ماء کان فی یدہ، بچے ہوئے پانی سے، ہاتھ میں جو چہرہ ہاتھ دھونے کے بعد جو بچا تھا اس پانی سے بھی وضو فرمایا۔ انہی کی روایتیں مختلف الفاظ سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اب یہ ساری جتنی روایتیں ہم نے پڑھی ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ روایتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں چند روایتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، چند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور بعض دیگر 1-2 صحابہ کے بھی کچھ نام آئے ہیں اس میں۔ ان حضرات سے جو بیان کیا گیا، اس میں وضو کا طریقہ، یہ سب احادیث کو جمع کیے تو ایک طریقہ ملتا ہے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، اور کسی میں کچھ حصہ، کسی میں سر کے مسح کا ذکر ہے، کسی میں 1 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، کسی میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، سب کو جمع کر دیے تو وضو کا طریقہ ملتا ہے۔ تو آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، ایک جو پانی پہلے سے ہاتھوں میں تھا اس سے آپ نے وضو کیا، اور ایک روایت انہی سے دوسری سند سے ہے، تودع فادخل اصبعہ فی جحری اذنیہ، کہ آپ نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کی سوراخوں میں داخل فرمایا، وہی راوی ہیں حضرت ربیع بنت معوذ۔ اور ایک روایت ہے حضرت طلحہ بن مصرف سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار سر کا مسح کرتے ہوئے دیکھا، حتی بلغ القضال، یہاں تک کہ قضال تک پہنچے۔ قضال سے مراد جس کو ہم گردن، گدی جسے کہتے ہیں، گدی کا پہلا حصہ، یعنی بال جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں تک سر کا مسح فرمائے۔ حضرت مسدد نے فرمایا، مسح رأسہ من مقدمہ الی مؤخرہ، کہ سرکار نے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف مسح کیا، حتی اخرج یدیہ من تحت اذنیہ، یہاں تک کہ ہاتھوں کو کانوں کے نیچے سے اس طرح لائے۔ حضرت مسدد نے فرمایا، فحدثت بہ یحییٰ
फ़ान का रहो। मैंने यहया को जब ये रिवायत बयान की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका इनकार किया। इमाम अबू दाऊद ने फरमाया वसमियत अहमद यक़ूल, इमाम अहमद ने फरमाया क्या इन्न इब्न उयैना ज़ामू, इब्न उयैना ने ये कहा, ये कहते हुए इब्न उयैना से मैंने सुना, इमाम अहमद ने फरमाया कि लोग कहते हैं, रिवायत करते हैं अन्नहु काना युनकिरुहु, कि इसका यानी इस तरीक़े से मसाह करने का वो इनकार करते थे और ये कहते थे ऐशी हादा तलहतु अन अबीही अन जद्दीही। ये कौन सी रिवायत है? तलहा अपने वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं, यानी रिवायत अन अबीही अन जद्दीही का वो इनकार करते थे। जबकि दीगर मुहद्दिसीन के पास अन अबीही अन जद्दीही के कलिमात मकबूल हैं, क्योंकि जो रावी मशहूर हैं वही अन अबीही अन जद्दीही से बयान करते हैं। तो ये लफ्ज़ ऐशी अय्यु शयीन था, लफ्ज़ ऐश यक़ूलु ऐशी, तो ये अय्यु शयीन था, इसको मुख़फ़फ़ कर लिया गया, ऐशी बना लिया गया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है, उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा, उसमें 3-3 के कलिमात हैं और ये भी फरमाया व मसहा बिरासिही व उदुनैहि मसहतन वाहिदतन, सर और कानों का एक मरतबा आपने मसह किया। और इसी तरह हज़रत अबू उमामा से रिवायत है, उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा बयान फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा फरमाते थे यमसहुल मऊक़ैन, मऊक़ कहते हैं या आँखों का ये हिस्सा, तो आप इस पर भी मसाह किया करते थे, आँखों का जो किनारा होता है। और ये भी फरमाया कि अल उज़ुनानी मिनर रास, के कान सरों में से, सर से हैं, यानी सर का जैसे मसाह करना है कान का भी मसाह करना है। और एक सनद इमाम अबू दाऊद ने बयान फरमाई, ये फरमाया कि क़ाला हम्मादुन ला अदरी हुआ मिन क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अबी उमामा था। ये अल उज़ुनानी मिनर रास का जो कौल है ये हज़रत हम्माद फरमा रहे हैं कि ये सरकार का फरमान है या फिर अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, इसका मुझे इल्म नहीं है। अब यहाँ एक दूसरा बाब शुरू हो रहा है, ये सिफ़तु वुदूइन नबी का बाब ख़त्म हो गया। बाबुल वुदूई सलासन सलासन, 3-3 मरतबा वो आज़ाए वज़ू धोने के बारे में हदीस पाक है। हज़रत अमर बिन शुआयब अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, फरमाया इन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एक आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कैफ़त तुहूरु, यानी पाकी कैसे हासिल करना है। तो फरमाया फ़दआ बिमा इन फ़ी इनाइन, बर्तन में पानी आपने तलब किया, फ़ग़सला कफ़ैहि तलातन, अपने दोनों हथेलियों मतलब हाथों को 3-3 मरतबा धोया, फिर अपना चेहरा 3 बार धोया, सुम्मा ग़सला ज़िराइहि तलातन, अपने हाथों को 3 मरतबा धोया कोहनियों तक, सुम्मा मसाह बिरासिही, फिर अपने सर का मसाह फरमाया, व अदख़ला इस्बाइहि सब्बाहतैन फ़ी उज़ुनैहि, और अपने ये सब्बाहतैन यानी शहादत की उंगलियों को दाखिल फरमाया कानों में, व मसाह तलातन, 3 मरतबा मसाह फरमाया, सुम्मा ग़सला वजहहु व मसाह बिइब्हामैहि अला ज़ाहिरि उज़ुनैहि, और अपने अंगूठों से कानों के ज़ाहिर का मसाह किया, वह भी सब्बाहतैनी बातिन उज़ुनैहि, और इससे बातिन का मसाह किया, व उज़ुनैहि सुम्मा ग़सला रिजलैहि सलासन सलासन, फिर 3 मरतबा सर का मसाह, 3 मरतबा अपने दोनों पाँव धोए। ये फरमाया उसके बाद हाकदल वुदू, ये वज़ू का तरीक़ा है यानी पूरा तरीक़ा। फ़मन ज़ादा अला हादा व नक़सा, इस पर अगर कोई ज़ियादा कमी करे यानी हाथ पाँव धोने के अलावा कोई और काम करे, कुल्ली करने के अलावा कोई और काम करे, फ़क़द असाअ व ज़लमा, उसने बुरा काम किया और जुल्म किया, या ये फरमाया ज़लमा व असाअ, उसने जुल्म किया या फिर बुरा काम किया। अब यहाँ और एक बाब है 2-2 मरतबा जिसमें ज़िक्र आया है। हज़रत आरज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया मर्रतैनी मर्रतैनी, 2-2 मरतबा। और एक रिवायत हज़रत अता बिन यसार से रिवायत है, उन्होंने फरमाया क़ाला लना इब्न अब्बासिन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमसे फरमाया तुहिब्बुना अन उरियकुम कैफ़ काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ, क्या मैं तुम्हें ये बताऊँ, तुम ये पसंद करते हो कि मैं तुम्हें बताऊँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू कैसा फरमाते थे। फ़दआ बि इनाइन फ़ीहि माउन, एक बर्तन आपने तलब फरमाया उसमें पानी था, फ़ग़तरफ़ ग़रफ़तन बियदिहिल युमना, सीधे हाथ से आपने एक चुल्लू लिया, फ़तमदमदा कुल्ली किया, वस्तनशक़ा, और नाक में पानी चढ़ाया, तो अख़ज़ा उख़रा, फिर दूसरा चुल्लू लिया, फ़जमा बिहा यदैहि, दोनों हाथों को मिला दिया, तो ग़सला वजहहु, फिर चेहरा धोया, तो अख़ज़ा उख़रा, फिर दूसरा और एक लिया, फ़ग़सला बिहा यदहुल युमना, उससे सीधा दस्ते पाक धोया, सुम्मा अख़ज़ा उख़रा,
پھر دوسرا چلو لے کر بائیں ہاتھ کو دھویا، ثم قبضہ قبضۃ من الماء، پھر پانی کی ایک مٹھی لی، ایک غرفہ لیا، ایک چلو لیا، ثم قبض یدہ، اپنے ہاتھ کو بند کر کے، ثم مسح بہا رأسہ، یعنی ایک ہاتھ سے لے کر اس سے مسح کیا، وأذنیہ، سر کا بھی مسح کیا اور اپنے کانوں کا بھی، ثم قبض قبضۃ اخری من الماء، پھر پانی سے اور ایک چلو لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، اور اس کو بہایا سیدھے پاؤں پر، وفیہا النعل، اور اس میں چپل بھی تھے، ثم مسحها بیدہ، پھر ہاتھ سے اس کو رگڑا، فوق القدم، پاؤں کے اوپر، ویدن، اور ایک ہاتھ سے تحت النعل، دو چپل کے نیچے آپ نے رگڑا، تو صنع بالیسری مثل ذلک، بائیں پاؤں کو بھی اسی طرح کیا۔ اس میں دو مرتبہ کا ذکر آیا ہے اعضاء وضو دھونے کا، اور ایک مرتبہ کا بھی ذکر آیا ہے باب الوضوء مرتن مرتن۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بھی فرمایا الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہ بتاؤں؟ فتمضمض مرتن مرتن، آپ نے ایک ایک مرتبہ پانی دھویا۔ اب یہاں جو بیان کیا گیا اس میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک چلو سے، جیسا اوپر حدیث گزری، ایک چلو سے آپ نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی چڑھایا، بعض جگہ ایسا آیا ہے۔ تو اب آگے آنے والا بیان یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ طور پر کلی کرنے کے لیے الگ پانی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علیحدہ پانی استعمال فرمایا، اس کی بھی روایتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ان روایتوں کو بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔